وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. کل ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، انہیں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے. اس محبت کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، وہ علامتیں لکھ کر اپنے پاس لگا لیں جس سے یہ پتا چلے گا کہ واقعی آپ اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کر رہے ہیں. یہ علامات علامہ ابن القیم الجوزیہ نے لکھی ہیں قرآن و سنت کے گہرے مطالعے کے بعد کہ اللہ سے محبت کرنے والوں کی علامات کیا ہوتی ہیں. نمبر 1، قرآن کی تلاوت تدبر کے ساتھ کرتا ہے. قرآن کی تلاوت تدبر کے ساتھ، یعنی سمجھ کر، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں. تو جس سے آپ محبت کرتے ہیں، کیا آپ اس کی بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں یا اس کی بات کو بار بار سننے کی تمنا رکھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں؟ تو پھر اپنے دل کا جائزہ لے لیں، واقعی اللہ سے محبت ہے. نمبر 2، نیک اعمال کا اہتمام اور نوافل کی کثرت، نیک کام کرنا اور نوافل کی کثرت. نمبر 3، اللہ کے ذکر کی کثرت. نمبر 4، جو اللہ کو پسند ہے اسے اپنی خواہشات اور امیدوں پر ترجیح دینا. یعنی جب دو چیزوں کا کانفلکٹ ہو جائے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی پسند ہو اور ایک طرف اپنی پسند، تو ایسا شخص جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پسند کو ترجیح دیتا ہے، خواہ اس کی مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. نمبر 5، دل میں ہر وقت اللہ کے نام اور اس کی صفات کو یاد کرتا ہے. تو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات ہوں تو اس دل میں تو کوئی مایوسی اور پریشانی اور لوگوں کے بارے میں غلط باتیں سوچنا اور بدگمانیاں پالنا اور غل اور حسد اور حقد وہ پھر نہیں رہتے، کیونکہ اس کا دل فارغ نہیں ہے. یہ کن لوگوں کا کام ہے جی؟ کن لوگوں کا یہ کام ہے؟ جن کے دل فارغ ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس دل میں اللہ کی یاد، اللہ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال بار بار آتا ہے تو وہ شخص اللہ سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان کی علامت ہے، اور کوئی اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کچھ فائدہ ہے. کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا فائدہ ہے. ٹھیک ہے. نمبر 6، اللہ کی کائنات پر غور و فکر کر کے ایمان بڑھاتا ہے. کائنات میں غور و فکر، ایک ایک چیز کو دیکھ کے حیران ہوتا ہے، یہ میرے رب نے تخلیق کی. ایک پتا ہو، پھول ہو، پتھر ہو، کوئی ٹہنی ہو سوکھی، ستارہ ہو، چاند ہو، سورج ہو، ہر چیز اس کو حیران کرتی رہتی. اٹس امیزنگ امیزنگ، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جس شخص کی نظر ایسی ہو جائے کہ اس کو چاروں طرف اپنے ایسی چیزیں نظر آنے لگے کہ جو اس کو امیز کرے، تو اس کے دل کا حال کیا ہوگا، اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی. اور ایک وہ شخص ہے جو ہر طرف لوگوں کے عیب چن رہا ہے، اچھا یہ غلطی کر رہا ہے، یہ فلاں یہ خرابی کر رہا ہے، فلاں یہ. تو کچھ نگاہیں صرف دوسروں کے عیب چنتی اور کچھ نگاہیں اللہ کی قدرت دیکھتی رہتی. نمبر 7، اللہ کے سامنے دل کی نرمی اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے. اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، یعنی نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہمبل سرونٹ ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرے اندر کچھ نہیں، میں بہت گناہ گار ہوں، اور جو کچھ ہے وہ بھی سب اللہ کا دیا ہوا ہے. نمبر 8، رات کی تنہائی میں اللہ کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتا ہے. رات کی تنہائی میں اللہ کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتا ہے. نمبر 9، رات کی تنہائی میں قرآن مجید کی تلاوت اور استغفار کرتا ہے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. نمبر 10، صالحین کی صحبت اور ان کے علم سے فائدہ اٹھاتا ہے. اسے نیک لوگوں سے محبت ہوتی اور ان کے علم سے استفادہ کرتا ہے. نمبر 11، ان گناہوں سے دور رہتا ہے جو اس کے اور اللہ کے درمیان پردہ بن جائے، یعنی جس سے دل پر میل آ جائے اور اللہ تعالیٰ سے دل دور ہو. یعنی ہر اس گناہ سے بچتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ سے دوری آتی ہو.
انسان کو خود بھی پتہ چل جاتا ہے نا کہ میں نے یہ کام کیا تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس طرح محسوس نہیں ہو رہی، تو آئندہ مجھے یہ کام نہیں کرنا. انسان خود اپنا محاسبہ شروع کر دیتا ہے. ابھی آپ کے لیے چیک لسٹ ہے. دعوے تو ہم سب کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں نا، لیکن کیا واقعی کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے. تو یہ آپ کے پاس ایک کرائیٹیریا ہے جس پر آپ اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. تیسرا پارہ. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پہ مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے. ان میں کوئی ایسا تھا جس سے اللہ تعالی ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسی ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی. اللہ سبحانہ وتعالی نے خود اپنے فیصلے سے ایک چیز کو دوسری چیز پر اپنی رحمت سے خود اپنے علم، اپنے حکمت اور اپنی مشیت کی بنا پر ترجیح دی، فضیلت دی. اور یہ فضیلت ہم ہر چیز کے اندر دیکھ رہے ہیں. مثلا کیا تمام ستارے ایک جیسے ہیں؟ تمام درخت ایک جیسے ہیں؟ تمام پھل ایک جیسے ہیں؟ تمام انسان ایک جیسے ہیں؟ نہیں. اسی طرح تمام رسول بھی ان کے درمیان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرق رکھے، بعض کو بعض پر فضیلت دی. کسی کو ایک چیز میں خاص خصوصیت عطا کی، کسی کو دوسری چیز میں. اسی طرح رمضان کو باقی مہینوں پر فضیلت عطا کی، لیلۃ القدر کو باقی راتوں پر فضیلت عطا کی. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنی حکمت ہے کہ وہ جس کو جس چیز پر چاہے فوقیت عطا کرے. تو اسی چیز کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ ان میں سے بعض کو اس نے بعض پر فضیلت عطا کی. کسی کی خصوصیت کیا تھی کہ ان سے اللہ نے کلام کیا، اور بعض کو ان میں سے بعض پر بلند درجے عطا کیے. عیسی ابن مریم کی خصوصیت کیا تھی کہ ان کی روح القدس کے ساتھ مدد کی گئی کہ وہ پنگوڑے میں ہی بولنے لگے، اپنی والدہ کا دفاع کرنے لگے. لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ جو ان کے فالوورز تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں کی خصوصیات کو سامنے رکھ کر یہ سمجھا کہ ہمارے پیغمبر سب سے افضل ہیں، اور انہوں نے اپنی طرف سے فرق کرنا شروع کر دیا. اور بعض اوقات اپنے پیغمبر اور اپنے بزرگوں کی عقیدت میں وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوسرے گروہوں کے ساتھ یا دوسری امتوں کے ساتھ جھگڑنے لگے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے. اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا. یعنی اللہ تعالیٰ اگرچہ اختلاف کو پسند نہیں کرتا لیکن پھر بھی اس نے اختلاف کی گنجائش رکھی. پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر اختیار کیا. ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے. یعنی اللہ تعالیٰ جبراً لوگوں کو غلط کام کرنے سے روک سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ انسان اس بات میں جھگڑتا رہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا رہے کہ میں دوسروں سے بہتر کہاں ہوں، میرا دین دوسرے ادیان سے کہاں بہتر ہے، اور میرے پیغمبر دوسرے پیغمبروں کے مقابلے میں کہاں فوقیت اور فضیلت رکھتے ہیں، اس کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کام کرنا چاہیے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے. اور اس میں جس کام کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں رزق، مال، علم، جو بھی اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کو خرچ کرنا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو، کیا؟ مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، تمہارا اپنا ذاتی نہیں، ہمارا ہی دیا ہوا ہے، ہم نے تمہیں یہ دے کر دوسروں پر فضیلت عطا کی. یعنی کچھ لوگوں کو اللہ نے مال زیادہ دیا اور کچھ کو کم دیا، تو جن کو زیادہ دیا ان پر ذمہ داری ڈال دی کہ وہ دوسروں کو دیں جن کے پاس نہیں ہے. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے. زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے. یہاں بعض لوگوں نے کرسی کا ترجمہ حکومت کیا ہے جو کہ غلط ترجمہ ہے. کرسی ابن عباس کی روایت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، فٹ سٹول ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے. اور ساتوں آسمان اور زمینیں کرسی کے مقابلے میں بس یہ اتنے ہیں جیسے ایک وسیع میدان میں ایک چھوٹا سا رنگ ہو، ایک چھلا ہو. یعنی سارے آسمان اور زمینیں جن کی وسعتوں کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں کتنے ہیں؟ جیسے ایک بڑے میدان میں، بہت بڑے صحرا میں ایک چھوٹا سا رنگ پڑا ہوا ہو جو دور سے نظر بھی نہ آئے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کا. ولا یؤودہ حفظہما، اور ان کی نگہبانی اس کو تھکاتی نہیں. وہو العلی العظیم، اور وہ بلند ہے، بہت بڑا ہے. اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 5 نام اور 26 صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے. ابی ابن کعب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کئی بار دہرایا تو ابی ابن کعب نے کہا آیت الکرسی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عرش کے پائے کے پاس یہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوگی. آیت الکرسی عرش کے پائے کے پاس اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوگی، اور اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس چیز کو چاہے جیسی صورت عطا فرما دے. اس آیت کا پڑھنا انسان کو رات بھر شیطان کی شر سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ شیطان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود یہ بات بتائی جس کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کہ اس نے کہا کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو،
صبح تک اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر رہے گا اور صبح تک تمہارے پاس شیطان پھٹکنے نہ پائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ جھوٹا ہے مگر اس نے سچ کہا، یعنی بات سچی ہے لیکن وہ جھوٹا ہے، وہ شیطان تھا. تو اس آیت کے اندر سب سے پہلا نام ہے اللہ. اللہ کا یہ نام بہت بابرکت ہے، بہت پاورفل ہے. قرآن مجید میں آتا ہے تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو جلال اور اکرام والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کو ہر موقع پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور اس نام کے ساتھ پکارنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو کتے کے بھونکنے یا گدھے کے ہینگنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے. اور جب پاؤں سکون کر جائے تو باہر کم نکلا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنی مخلوقات کو جیسے چاہتا ہے منتشر کرتا ہے. اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو، کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا جسے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو. مثلاً کہیں آپ نے اپنے کوئی قیمتی چیزیں رکھی ہوں اور رات کو گھر کا دروازہ بند کرتے وقت یا کوئی بھی چیز جس کو آپ محفوظ کرنا چاہیں سب انسانوں سے یا سب جنات سے، تو اس پر آپ اللہ کا نام پڑھیں. اور فرمایا بسم اللہ پڑھ کر مشکیزوں کا منہ بند کر دیا کرو، یعنی اپنے برتن ڈھانک دیا کرو، مٹکے ڈھانک دیا کرو، برتنوں کو اوندھا کر دیا کرو. اور اسی طرح جنوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے. یعنی کپڑے اتارنے سے پہلے اگر آپ بسم اللہ پڑھ لیں گے تو آپ ایک طرح سے محفوظ ہو جائیں گے، شیطان آپ کو دیکھ نہیں سکے گا. لیکن جو شخص اللہ کا نام نہیں لیتا وہ حقیقت میں شیطان کا ساتھی ہے. ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا اے میرے رب تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے تو میرا رزق کہاں ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا رزق ہے. تو کچھ بھی اگر ہم کھاتے ہیں جس پر ہم اللہ کا نام نہیں لیتے، اس وقت اللہ کو یاد نہیں کرتے، تو وہ ایک طرح سے ہمیں نہیں ابلیس کو فائدہ دیتا ہے. پھر اس کے بعد لا الہ الا ہو، الہ کا ذکر کیا گیا. اور لا الہ الا ہو جو ہے، لا الہ الا اللہ افضل ترین ذکر ہے. یعنی آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. آپ کی یہ بلڈنگز، پورا شہر، پورے پہاڑ، جو یہ مرگلا کی پہاڑیاں، یہ ساری، اور دنیا میں جتنے پہاڑی سلسلے ہیں اور جتنے سمندر ہیں اور جو کچھ ہے، اور پھر آسمان پر جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، وہ سب کچھ، ان سب کو اٹھا کر اسکیل کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، یعنی ترازو کے، اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، تو کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا کتنا وزن رکھتا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ہی تو ایک انسان جہنم سے بچ سکتا ہے اور جنت میں جانے کا مستحق ہو سکتا ہے. ایک شخص جس کے پاس بہت بڑے بڑے کام ہیں، دنیا میں بہت کچھ اس نے کیا، لوگوں کو فائدہ پہنچایا، دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کے کام کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا؟ شرک کیا، تو اس کے وہ سارے عمل برباد. اس کے برعکس ایک شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا لیکن اس کو کوئی بڑے کام کرنے کا موقع نہیں ملا، تو اس کلمے کی برکت سے وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا. اور اگر کسی وجہ سے وہ چلا بھی گیا دوزخ میں تو اسی کلمے کی برکت سے وہ اس سے باہر بھی آ جائے گا. لیکن جس نے یہ کلمہ نہیں پڑھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کی نظر ہو جائے گا. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات الحی القیوم کا ذکر ہے. یہ بھی بہت زبردست صفات ہیں اور ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم اعظم ہے جس کو پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے موقع پر جب حالات بہت تنگ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اسماء کو پکار کر دعا کی تھی؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. حضرت انس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی اور کہا یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، اے آسمان کو عدم سے وجود میں لانے والے، اے زندہ، اے قائم رہنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی میں تجھ سے مانگتا ہوں اپنی ضرورت کی چیز. تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی؟ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا جاتا ہے تو وہ دعا قبول کرتا ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو یہ تینوں نام اپنے ریمائنڈرز میں لکھ لیجئے.
جب بھی آپ چاہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارے اور پھر دعا مانگے. جہاں آپ نے اپنے ریمائنڈرز میں ذکر کے باقی چیزیں لکھی نا، سبحان اللہ والحمد للہ اور سبحان اللہ وبحمدہ اور اللہم انی اسألک علما نافعا، اسی کیٹیگری میں، اسی چیک لسٹ میں یہ بھی لکھ لیجئے، یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک. اور پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے فٹ سٹول کا. اور قیامت کے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جمعے کے دن اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کرسی کو نور کے ممبروں سے گھیر دیں گے، یعنی کرسی کے ارد گرد کیا ہوں گے؟ نور کے ممبر. نبی آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے نور کے ممبروں پر. پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کو کرسیوں سے گھیریں گے. صدیق اور شہداء آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر چڑھیں گے، اس کے ساتھ شہداء اور صدیق بھی چڑھیں گے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے جس طرح ملاقات کریں گے اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے. صحیح الترغیب والترہیب کی حدیث ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے، بہت عظیم ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے خصوصاً تسبیح کرنی چاہیے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. تو آپ نماز میں کہاں پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اور اسی طرح صبح و شام بھی آپ 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. جو شخص صبح اور صبح کی طرح شام کو یہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے برابر مخلوق میں کسی کا درجہ نہیں. یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ سب سے ٹاپ پر ہوں، سب سے اوپر؟ تو صبح شام اس تسبیح کا ورد کرنا شروع کر دیں. کیونکہ ہم نے اپنے ٹارگٹس میں کیا رکھا ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کی کثرت کریں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبوب بندیاں کون ہیں؟ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اور قرآن پڑھنے کا ایک اثر، لائف چینجنگ ایکسپیرینس، آخرت کے درجات میں بلندی حاصل کرنے کا موقع کس کے ذریعے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کے ذریعے. کیونکہ ذکر ایسی چیز ہے کہ جو آپ کسی بھی حال میں کر سکتے ہیں. اور پھر ذکر میں بھی بعض ذکر بعض پر فضیلت رکھتے ہیں. یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کی نا اس پارے کے شروع میں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ بہت ہی خوبصورت بات. سارے ہی رسول اللہ کے چنے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے خود چنا نا ان کو، لیکن چننے کے بعد پھر خود ہی فضیلت دی بعض کو بعض پر. اسی طرح سارا ذکر اللہ کا ہے، ساری کتاب اللہ کی ہے، لیکن پھر اس میں سے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت عطا کی. اسی لیے بعض صورتیں بعض کے مقابلے میں زیادہ افضل ہیں، حالانکہ باقی بھی اللہ کا کلام ہے. یہ سب کچھ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ علم سے، علم حاصل کر کے پتہ چلتا ہے. اور اگر ہم یہ سیکھے نہیں، یہ جانے نہیں، تو یہ سب کچھ پا نہیں سکتے. اس لیے علم حاصل کرنے کے حریص بن جائیں کہ مجھے وہ ساری باتیں پتہ ہونی چاہیے کہ جس سے میرے درجے اللہ کی نگاہ میں اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں بلند ہو جائیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو دین کے اندر آ جائے پھر وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے اور کوئی ڈسپلن نہ رکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا. ویسے اگر کسی کو زبردستی بھی بنایا جائے تو اس کا بھلا ہی ہے، پھر بھی اس پر احسان ہے. بظاہر دیکھنے میں یہ بات بہت بری لگتی ہے، لیکن پھر وہ آپ دیکھیں کہ آپ اس کے ساتھ کتنی بڑی بھلائی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ حریص ہیں کہ وہ خیر کی طرف آ جائے. قد تبین الرشد من الغی، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے. اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے. یعنی جب انسان اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو عموماً کیا ہوتا ہے، لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیاوی سہارے چھوڑنے لگتے ہیں اس کا ساتھ. ہو سکتا ہے آپ کی فرینڈز آپ کو چھوڑ دیں، آپ کے خاندان والے آپ کو حقیر اور معمولی چیز سمجھنے لگے اور ان کی نگاہ میں آپ کا کوئی مقام نہ رہے. لیکن یہ تو ظاہری باتیں ہیں. جو اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ کر، ایسے لوگوں کی دوستی چھوڑ کر جو اسے ہدایت کی طرف، حق کی طرف نہ آنے دیں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مان لیں تو پھر اس کا سہارا کون بن جاتا ہے؟ اللہ. اس کا دوست کون بن جاتا ہے؟ اللہ. جسے دنیا کے دوست چھوڑ دیں اس کا دوست اللہ ہے، اور جس کا دوست اللہ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ کیا بھلائی کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہوتے ہیں، وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی نافرمانی سکھاتے ہیں اور زبردستی غیر اللہ کی عبادت کی طرف لے جاتے ہیں. یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ